کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلمان مردوں اور عورتوں میں اس حوالے سے جو ذوق قرآن فہمی کا بیدار ہو رہا ہے اس کو مزید استحکام ہو اور اس کو جلا ہو اور احباب کو جو ہے اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلام اللہ کو عظمت کے ساتھ پڑھیں یا سنیں۔ تو قرآن کریم کو جتنی عظمت کے ساتھ انسان پڑھے گا اور سنے گا اتنی ہی اس قرآن کی تاثیر ہوگی اور اتنا ہی اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائیں گے، اور جتنی سمجھ ہوگی اللہ جل شانہ کی طرف سے عمل کی بھی اسی قدر توفیق ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ جل شانہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اللہ ہی کی حفاظت میں آتا ہوں اس شیطان سے جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، اور اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ شیطان سے قرآن کریم شروع کرتے وقت پناہ مانگو، اور اس کے بعد بسم اللہ سے ابتدا کا حکم ہے۔ صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ زندگی کے بیشتر مواقع میں ہمیں شریعت مطہرہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ در حقیقت اس سے یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ انسان کسی وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور انسان اللہ کی جس نعمت سے خواہ وہ دین یا دنیا کسی بھی حوالے سے ہو، جس نعمت سے مستفید ہو، تو انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ نعمت جو ہم تک انتہائی بے شمار مراحل سے ہوتے ہوئے پہنچی ہے، یہ در حقیقت محض اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ نعمت ہمیں حاصل نہ ہوتی، اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بسم اللہ سے ابتدا کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کی مصحف عثمانی کی جو ترتیب ہے جو ہمارے سامنے ہے اور عموماً جس میں ہم تلاوت کیا کرتے ہیں، اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اور اس سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں۔ میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے مختصر سی روشنی اس پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہر مسلمان 6 نمازوں میں تو ضرور پڑھتا ہے، 5 فرض اور 1 وتر جس کا پڑھنا واجب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی دیباچہ لکھتا ہے، کوئی مقدمہ لکھتا ہے جس میں اس کتاب سے متعلق کچھ رہنمائی ہوتی ہے، اس کتاب کا اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے، اور اس کتاب کے جو اہم مضامین ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی ابتدا میں ہے، اور اس میں در حقیقت قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ اس سورت نے قرآن کے تمام مضامین کو سمیٹ لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جبھی ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار اس سورت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں گے، جیسے کہ کل اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، تو یہ بات ہم پر واضح ہوگی کہ قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں، یعنی توحید، آخرت پر ایمان، انبیاء کی رسالت پر ایمان، احکام اور مسائل کا علم، اور اس کے بعد پھر صراط مستقیم پر جمع رہنے کی توفیق، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف بھی ہے، اس کی صفات کا بیان ہے، اس کی توحید بھی ہے، قیامت کے دن کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے جن میں سر فہرست حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں بندہ گویا
اس بات پہ اقرار و اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اللہ سے تعلق اور اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے قطع تعلق یہ تمام کامیابیوں کی جڑ ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصود بھی یہی ہے۔ دنیاوی تعلقات انسان کے فطری تقاضے انسان کے ساتھ ہیں، لیکن ان تعلقات کو اپنے اوپر اس طریقے سے انسان حاوی نہ ہونے دے کہ اللہ سے تعلق میں فرق آ جائے، اللہ کا تعلق مقدم ہو اور دوسرے تعلقات ان سب کے بعد۔ اور اس سب کے علاوہ سورہ فاتحہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بندوں کو ایک خاص دعا کی تلقین اور اس خاص دعا کا اہتمام کے ساتھ ورد کرنے کا گویا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ سیدھے راستے کی ہدایت مل جانا اور اس پر چلنے کی توفیق مل جانا یہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کا خلاصہ ہے، اس لیے بار بار اس دعا کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کو سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا و آخرت کا نظام بنایا، اور وہ ہمارے ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے بھی رب ہیں، اور صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ اس دنیا جیسے بے شمار جہاں ہیں ان سب کے اللہ رب ہیں۔ العالمین، تمام جہان۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 70,000 عالم ہیں، صرف ایک یہ دنیا نہیں جس میں ہم بستے ہیں، بے شمار عالم ہیں، اور ان کے اندر کیا کیا مخلوقات ہیں۔ اور آج کی سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے وہ اسی قدر اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ نے ایک عجیب و غریب نظام اس دنیا کے علاوہ مختلف جگہوں پر بنایا ہے جو انسان کے عقل و سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاند پر گئے اور پھر جب وہ واپس آئے یا کسی سیارے میں گئے تو انہوں نے اپنے تجربات پر مشتمل لٹریچر لکھا اور اس کو تقسیم کروایا، جس میں اپنے تاثرات ظاہر کیے، اور وہ گویا دل سے اس بات کے اعتراف پر مجبور ہیں کہ حقیقی طور پر یہ سارے کے سارے نظام کسی خالق کے چلائے ہوئے ہیں، خود بخود یہ نظام نہیں چل رہا ہے۔ ظاہر ہے جو رب ہے اور اس طرح کا رب ہے کہ وہ پال رہا ہے، ہر چیز کو آہستہ آہستہ بڑھائے چلا جا رہا ہے، اس طریقے سے کہ اس کی ضروریات میں کوئی کمی نہیں، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اسی کی تعریفیں ہوں، تمام تعریفیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں، کسی خوشنما منظر کی تعریف کر رہے ہیں، کسی جگہ کی تعریف کر رہے ہیں، یا کسی خوبی کی تعریف کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری تعریفیں اس قادر مطلق اور اس خلاق عالم کے لیے ہیں جس نے اس انسان کو، اس جہاں کو اور اس کے اندر موجودہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو انسان نے اس بات کا اقرار شروع ہی میں کیا، اور اس کی پھر دو خصوصیات ہیں، الرحمن الرحیم، یہ دو اللہ کی اہم ترین صفات ہیں۔ الرحمن جو بے انتہا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی دیا گیا کہ گویا اس دنیا کو اور اس نظام کو اور انسان کو جو وجود میں لایا گیا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ صفت رحمت ہے جو اللہ کی۔ اگر اللہ رحمان و رحیم نہ ہوتے تو دنیا کا یہ نظام وجود میں نہ آتا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اور اس دنیا کو پیدا کیا اور اس نے اس کی بقا کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا یعنی انصاف کے دن کا حاکم اور پروردگار۔ اللہ جل شانہ دنیا میں بھی بادشاہ ہیں، مالک ہیں، لیکن اللہ کی حقیقی مالکیت آخرت میں ظاہر ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ ہی مالک ہیں، لیکن اللہ نے اس دنیا میں ظاہری عہدے اور ظاہری سلطنتیں اور کچھ کسی حد تک اختیارات تقسیم کر دیے دنیا میں۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے۔ اگر یہ بڑے چھوٹے کی تقسیم نہ ہو تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ سب ایک لیول پر ہو جائے تو کوئی کسی کی مان کر ہی نہیں دے گا۔ تو اللہ نے اپنی مصلحت سے یہ نظام بنایا، لیکن آخرت میں تو حقیقی بادشاہت اللہ کی ظاہر ہوگی،
وہاں نہ کوئی مالک ہے، نہ مملوک ہے، نہ آقا ہے، نہ غلام ہے، نہ خادم ہے، نہ مخدوم ہے، سب ایک صف میں اور ایک حیثیت سے کھڑے ہیں۔ وہاں اگر عزت افزائی ہے تو ان متقین کی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اس کے کلام کو سمجھا اور اس کے کلام کی طرف متوجہ ہو کر اس پر عمل کیا، تو حقیقی بادشاہت تو اللہ کی آخرت میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے یہ بات یہاں کہی گئی۔ چنانچہ دوسری آیت میں خود ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، ان کو موت دے دی جائے گی کچھ وقت کے لیے، اور پھر حضرت عزرائیل جو کہ انسانوں کی روح لینے پر اور تمام مخلوقات کی روح لینے پر مقرر ہیں، ان کو بھی حکم ہوگا، اور وہ بھی ایک اندوہناک چیخ مار کر اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اب کچھ وجود نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ اس وقت میں فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کی سلطنت کس کی ہے؟ کوئی تو جواب دے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ ساری سلطنت اور ساری حکومت صرف اس اللہ کی ہے جو تنہا اور قہار انتہائی زبردست ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بندے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودی حقیقی آپ ہیں، عبادت ہم آپ ہی کی کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، عربی زبان کے اعتبار سے غور کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم عبادت آپ کے سوا کسی کی نہیں کر رہے، ہر چیز کی عبادت کی نفی بھی کر دی اور اللہ کی عبادت کو ثابت بھی کر دیا۔ گویا اس بات کی طرف بندوں کو متوجہ کیا گیا کہ جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ معبود حقیقی اللہ ہے، اب اپنی نفسانی خواہشات کی منمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی انسان مال کے پیچھے لگا ہے، دولت کے پیچھے لگا ہے، کرسی کے پیچھے لگا ہے، عزت اور جاہ کے حصول کے پیچھے لگا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ تو اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ ہم مشکل کشا بھی اللہ کو مانتے، حاجت روا اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے مدد بھی اسی سے چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں لیتے، اور نہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ کسی سے مدد لے۔ دنیا کے عام امور میں تو مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی گنجائش ہے، اس دنیا کا نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جن کا عادتاً کسی انسان سے سرزد ہونا ناممکن ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی بڑے سے یہ مانگا کہ جی ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں لڑکا دے دو، یہ ناممکن ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دنیا کے کام میں مدد مانگی، لیکن اس کو اللہ کی طرح قادر اور مختار مطلق مان کر مدد مانگی، یہ اللہ کی قدرت کاملہ میں شریک اور حصے دار سمجھ کر اس سے مدد مانگی، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کسی اور کو بھی حاجت روا مانگ رہا ہے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ سیدھا راستہ صرف دکھائیے مت، بلکہ اس پر چلا دیجئے۔ صراط مستقیم کی ہدایت مانگی، ایسا راستہ جس میں اونچ نیچ نہ ہو، جس میں ادھر ادھر گرنے کا خطرہ نہ ہو، یعنی کامیابی کا وہ راستہ جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لے۔ ظاہر ہے وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ۔ جس کو شریعت مطہرہ کی سمجھ اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق ہو گئی، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اس کے اعمال، اس کے نظریات، اس کے اخلاق، اس کا کردار، ہر چیز شریعت کے سانچے میں آ جائے تو اللہ نے اس پر یہ خصوصی انعام فرما دیا کہ وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے خصوصی انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ اس سے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو دیکھو جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا کیا راستہ ہے۔ گویا اگر کوئی انسان صراط مستقیم کی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے انعام یافتہ مومن بندوں کے طریقے پر چلے، ان کی اتباع کرے، تو یہ اس کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔
قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نام یافتہ بندے 4 قسم کے ہیں. من النبیین حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، اس کے بعد والصدیقین حضرات صدیقین جو اس امت کے سب سے مقرب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، والشہداء اور وہ لوگ جن کو اللہ نے شہادت عطا کی، اور اس کے بعد والصالحین اللہ کے وہ عام نیک اور متقی بندے جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں. لیکن ان پر غضب بھی نہیں نازل ہوا اور گمراہ بھی نہیں. حدیث مبارک میں اس کی تشریح آئی کہ جن لوگوں پر غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. انہوں نے افراط و تفرید کر دی. یہود نے تو اتنی تفرید کر دی کہ یہود نے انبیاء تک کو قتل کر دیا، اتنے بددین اور دین کے دشمن ہیں. اور نصارہ نے اللہ کی عبادت میں اتنا غلو کر لیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ایجاد کر لیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. ظاہر ہے اس کا حق بھی کسی کو نہیں ہے. دونوں گمراہی کا شکار ہو گئے. شریعت مطہرہ اور اس کے تعلیمات پر عامل پیرا جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر ہوتے ہیں. اس کے بعد اب قرآن کریم کی یہ ایک اور سورت ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے. سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے. عربی زبان کا لفظ ہے بقرہ جس کے معنی آتے ہیں گائے کے. چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا گائے کے ذبح سے متعلق ایک واقعہ مذکور ہے اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم سورہ بقرہ کی سب سے پہلی سورت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ اور اس کی سب سے پہلی آیت الف لام میم. اس کا ترجمہ کریں گے الف لام میم. سورہ بقرہ کی شروع ہی میں یہ آیت رکھ کر گویا بندوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو میرے بندو، تم ہر اعتبار سے ناقص اور ہر اعتبار سے عاجز ہو. جو لوگ علم کے دعوے دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں، ان کو چیلنج ہے اور وہ اس الف لام میم کا مطلب نکال کر امت کے سامنے واضح کریں. حقیقت یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اور نہ حضرات صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، نہ ان کو بتایا گیا، اس لیے ہمیں بھی اس کا مطلب معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ان اسرار یعنی ان رازوں میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ راستہ دکھانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو. اللہ جل شانہ نے ابتدا ہی میں 2 چیزوں کی وضاحت فرما دی. ایک تو یہ کہ یہ قرآن واقعی وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. دنیا کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ٹھیک وہی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، ان میں طرح طرح کی تحریفات ہو گئی اور ان کے الفاظ کی بقا کا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. ان کے معنی میں بھی زبردست تحریف ہوئی ہے. صرف قرآن کریم یہ مقدس کتاب ہے جس کے الفاظ اور جس کے مضامین ہر قسم کی تحریف سے اور ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہیں. لہذا ہر مسلمان کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، ہم بغیر کھٹک کے دعویٰ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ اس کتاب کے نزول کا بنیادی مقصد ہے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے اتاری کہ اس سے ہدایت حاصل ہو جائے، سیدھا راستہ پتہ چل جائے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ کتاب ان کو سیدھا راستہ دکھاتی. ہدایت یہ ہر ایک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ یہ کافروں کے لیے بھی ہے. اور کافروں کو اس قرآن سے آخرت کا نہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور وہ اس قرآن میں غور کر کے دنیا کی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. لیکن حقیقی جو ہدایت مل رہی ہے متقین کو مل رہی ہے. وہ لوگ
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں دنیا کی عزت و کامیابی اور کامرانی اور آخرت کے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ آگے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ یہ ان کی 3 صفات ہیں۔ اول یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کی خبر دی ان پر ایمان لائے، خواہ وہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آئی، خواہ وہ ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنے حالات ہیں، اور بالخصوص جنت دوزخ کے اور دیگر مواقع کے جن پر ایک مسلمان کو یقین ہے، وہ اس کو نہ اپنی عقل کی ترازو میں تولتا ہے اور نہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس کا مجھے کھلی آنکھوں سے کوئی ثبوت دکھایا جائے۔ دوسری خاص صفت یہ بیان کی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ سے اشارہ ہے کہ نماز میں 2 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو سیدھا کرتے ہیں، کیا مطلب یہ ہے؟ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز کو جس طریقے سے شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا اس کے مسائل اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ ساری نمازیں اللہ کی برابر ہیں، ان کی پابندی ہر مسلمان سے ہر حال میں مطلوب ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم سے اشارہ کر دیے کہ یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے، بندے کا کچھ نہیں ہے، یہ تو مولا کا فضل ہے کہ اس نے بندے کو دیا اور پھر بندے کے اندر خرچ کا جذبہ ڈالا، اس کی توفیق دی اور اس کی ہاتھوں سے خرچ کروا کر اسی کو نیک نام کروا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو توفیق ہی نہ دیتے، توفیق دے بھی دی تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بندے نے خرچ کیا؟ مال تو اللہ کا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیے کہ دیکھو سارا خرچ کرنا ضروری ہے، مما اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو تو بھی کافی ہے، کم سے کم 40واں حصہ ادا کر دو، مال کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دو تو اللہ اس پر بھی راضی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان پر، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان ہے، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اعتدال ہے۔ مسلمان متعصب نہیں ہو سکتا، تنگ نظر نہیں ہو سکتا، شدت پسند نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ سارے نبی اور رسول برحق اور ان سب کی کتابیں درست ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب قابل عمل اور قابل اتباع کتاب اور قابل تقلید شریعت صرف اور صرف وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تمام انبیاء کی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنے میں نجات نہیں، نجات صرف شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں۔ اور آخری صفت یہ بیان فرمائے کہ ان کو آخرت کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کیا جانا ہے۔ جب ان کو آخرت کا یقین ہے تو وہ دنیا میں آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر آخرت سے غافل نہیں ہوتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب اور نجات پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت اور فلاح کی خوشخبری دی۔ یہ انسانوں کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اللہ پر عمل کیا، اللہ کے پیغام پر عمل کیا، اللہ کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی باتوں پر عمل کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اللہ کے منظور نظر اور اللہ کے سب سے مقرب اور چہیتے ہیں۔ انسانوں کا دوسرا طبقہ یہ وہ ہیں جو کھلم کھلا کافر ہیں۔ آگے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لانے کے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ کافر ہیں جو کفر میں اس قدر سرکش ہیں کہ اب ان کے حق میں ہدایت نہ لانے کا فیصلہ ہو چکا، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہذا
نہ آنکھوں سے صحیح بات دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے صحیح بات سن سکتے ہیں، کان میں آواز تو جا رہی ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، اور نہ دل ان چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دی۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی گناہوں کی دلدل میں دھستے چلے جائیں اور گناہ کرتے کرتے اس اسٹیج تک مت پہنچ جائیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، اگر بالفرض والمحال کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار سے تدارک کر لے تاکہ دل کا وہ زنگ بھی ختم ہو جائے اور جو مہر لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ آگے انسانوں کا تیسرا طبقہ بیان ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو منافق کہلاتے ہیں۔ دو قسم کے طبقے ہوئے، کھلے مومن، کھلے کافر۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ منافقین کا کردار اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان ان سے پہنچا کسی سے نہیں پہنچا، اس لیے اللہ نے اس رکوع کے اندر ان کے تمام کرتوتوں کو کھول کر رکھ دیا۔ خلاصہ اس سارے رکوع کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی مختلف برائیوں کا ذکر فرما دیا، ان کے عادات بد کا اور بری خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ وہ کیا خصلتیں ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ، دل کی روحانی بیماری میں مبتلا یعنی حسد، کینہ، بغض، عداوت، مسلمانوں کو بیوقوف کہنا، اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام میں تذبذب اور شک اور شبہ میں متردد ہونا، اور دوغلی پالیسی اختیار کرنا، اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنا۔ یہ وہ بری صفات ہیں جو ان کے اندر ہیں، اور مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان چیزوں سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم منافقوں کے زمرے میں آ جاؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ در حقیقت مؤمن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے بے خبر ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور بیماری کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ مریض کو اپنے مرض کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ بھی بیماری کے اس درجے پر پہنچ چکے کہ انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ انہوں نے دھوکہ کس کو دیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ذرا سوچئے دل کی کیا بیماری ہے؟ دل کی بیماری وہی ہے جس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے۔ اللہ والے جس کے تزکیہ پر زور دیتے ہیں، دل میں بری خصلتیں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، اسلام دشمنی، یہ ساری وہ بری خصلتیں ہیں جن کو دل کی بیماری کہا گیا، اور بالخصوص آخرت سے اور اللہ کے احکام سے غفلت۔ اللہ کہتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں سن لو، بے شک یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کی خبر نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لائے، یعنی حضرات صحابہ کرام کی طرح تم بھی شریعت پر ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اور دین پر عمل پیرا لوگوں کو بے وقوف کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں۔
یہ بری عادت ہر دور میں